بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو جسٹ انفو۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبوت کے دوسرے سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 41 برس کے تھے پیدا ہوئیں۔ آپ فاطمۃ الزہرا کے لقب سے مشہور ہوئیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک نہایت سفید اور حسین تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکیہ یعنی پاکیزہ سیرت بھی کہا جاتا ہے، نیز آپ کو راضیہ، خوش بخوش، بطول، دنیا و مافیہ سے بے نیاز، ام الحسنین، ام الائمہ یعنی اماموں کی ماں، ام الہاد ہدایت یافتہ لوگوں کی ماں، اور کریمۃ الطرفین یعنی ماں باپ کی طرف سے اعلیٰ نسب والی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد نرینہ کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی تھی، اور تینوں بڑی صاحبزادیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی، اس لیے آخر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر توجہات اور محبت کا مرکز فطری طور پر حضرت فاطمہ ہی بن گئی تھیں، لیکن یوں بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹی تھیں، اور تا حیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو اپنے والد کے دکھ درد بانٹنے اور خدمت گزاری کرنے کا سب سے زیادہ موقع ملا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت چلتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چال ڈھال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عادات و اطوار میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروریات زندگی کا کچھ سامان بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جس کی تفصیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تو ان کے ساتھ ایک بڑی چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک چکی، ایک مشکیزہ اور 2 گھڑے یعنی کہ مٹکے تھے۔ نکاح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 ماہ اور حضرت علی کی عمر 21 سال تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی بہت ہی سادہ تھی، خود ہی چکی پیستی اور سارے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام اور باندیاں آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایک خادمہ کا مطالبہ کرو جو تمہاری گھریلو ضروریات میں تمہارے ساتھ تعاون کر سکے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی۔ پھر جب دوسرے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ فاطمہ تم اس وقت مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی؟ حضرت فاطمہ تو حیا کی بنا پر خاموش رہی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چکی پیسنے کی وجہ سے فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور مشکیزیں اٹھانے کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ خادم ہیں تو میں نے ہی انہیں مشورہ دیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم طلب کر لیں تاکہ اس مشقت سے بچ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن انہوں نے یہ سن کر بھی فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو کہ خادم سے بہتر ہو؟ جب تم رات کو سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس سے تمہاری تھکان بھی دور ہو جائے گی اور یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ، نیک، خوبصورت اور خوب سیرت خاتون تھی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بیٹی بتاؤ تو عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عورت کی سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بارگاہ رسالت میں تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر آپ کو بٹھا دیتے۔ یہ محبت تھی بیٹیوں کی، اور اسی وجہ سے آپ نے بیٹیوں کو خدا کی رحمت فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی مہمان تمہارے گھر آئے اور بھوکا گھر سے جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ آپ کی شان میں کچھ احادیث اس طرح سے وارد ہوئی ہیں کہ بے شک خداوند عالم نے فاطمہ کو اپنے نور سے خلق کیا۔ بہار الانوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل جنت سے میرے لیے سیب لے کر آئے اور میں نے وہ سیب کھایا، اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہم بستری کی اور اس سے خداوند عالم نے مجھے فاطمہ کو عطا فرمایا۔ پس اس جنتی پھل کی وجہ سے جنت کی خوشبو میں لے لیتا ہوں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو زمین سے آسمان تک ایک نور بلند ہوا جس سے تمام مکہ روشن ہو گیا، بلکہ مشرق اور مغرب کے سارے مکانات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے روشن ہو گئے۔ آپ کی فضیلت اتنی ہے کہ تمام کائنات کی کوئی بھی عورت آپ کے مقابل میں نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک طاہرہ بطول ہیں، آپ کو کبھی حیض و نفاس کی ناپاکی نہیں ہوئی۔ آپ کے فضائل اور اخلاق دوسری خواتین سے افضل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچائی کا پیکر تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کوئی سچا انسان نہیں دیکھا سوائے ان کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ فاطمہ کا مطلب ہے ہر شر و بدی سے پاک، اور آپ کا ہمیشہ شر و بدی سے محفوظ رہنا ہی آپ کے نام کی سچائی ہے، اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی، تو مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں۔ میں ایک درخت کی مثال ہوں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ٹہنی اور حسن اور حسین اس کے پھل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، مجھے لوگوں میں عزیز ترین فاطمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرا نور چشم اور دل کا میوہ ہے۔ جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا قصد فرماتے تو سب سے ملنے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے۔ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے فاطمہ مجھ سے ملحق ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت حضرت فاطمہ ہیں۔ فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت غمگین رہا کرتی تھیں۔ ساری عمر کثرت عبادت، صدقات و خیرات، روزوں، تلاوت قرآن اور نمازوں میں گزار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم انہیں اندر ہی اندر کھائے جاتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ وقت وفات آپ نے غسل فرمایا اور خادمہ سے کہا کہ میں نے غسل کر لیا ہے، مجھے مزید غسل مت دینا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ تمام فرشتے آپ کے انتقال کے وقت موجود تھے، اور یہاں تک کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، کیونکہ آپ نہایت ہی باپردہ اور باحیا خاتون تھی، یہاں تک کہ آپ کے سر کے بالوں کو بھی کبھی کسی فرشتے نے نہیں دیکھا تھا۔ اس قدر پردے میں رہنے والی خاتون جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرنے کا ذمہ اپنے ہاتھوں میں لیا،
اور آپ کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی روح اللہ تعالیٰ نے خود قبض فرمائی۔ یہ نشان اور یہ شان و اعجاز ہے حضرت فاطمۃ الزہرا کا، جن کی ساری زندگی تمام امت کی خواتین کے لیے بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت کی خواتین کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کیسی لگی؟ پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجئے۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ مزید کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی شان میں ایک چھوٹی سی کاوش ہم نے کی ہے، اگر یہ پسند آئی ہو تو مزید کمنٹ کر کے ہمیں حوصلہ افزائی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔